اس لیے کہ اس اسکول کے ستاروں نے چھو کر دکھایا. مراج نذر صاحب جو اس کی الومنائی کے پہلے شخص تھے جو مجھ سے آ کے ملے, انہوں نے فرسٹ کلاس فرسٹ لی تھی اپنے اسکول میں, اور ان کا ایک ایسوسیشن تھا اس کے ساتھ. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اپنی اپنی جگہ پر, زاہد حسین صاحب اور یہ سارے طفیل صاحب, زبیر صاحب, سب لوگ, سیفی صاحب اپنے اپنے مقام میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. سارے لوگ اتنی بڑی کہکشاں ہیں, اتنے ستارے ہیں, اتنے کامیاب لوگ ہیں, اسی جگہ سے نکلے نا. آپ جب اس اسکول کو دیکھتے ہیں بچوں, آپ کو عمارت نظر آتی ہے. میں کیونکہ تھوڑا سا عمر کے اس مرحلے پہ ہوں جہاں پر تصور زیادہ کام کرتا ہے, ایکشن کم رہ جاتا ہے, تو میں آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں تو مجھے قائد اعظم یہاں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں, مجھے یہاں پر ان غریب لوگوں کے بچے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ جائیں, ایک چھوٹے سے کمرے میں لکھا ہوا ہے اور فارمر اسٹوڈنٹ قائد اعظم محمد علی جناح, لیکن وہ تو ماضی ہے. آگے جانے والا زمانہ کیسا ہے؟ آج جب میں نے آپ کی یہ ٹیبلوز دیکھی, آج جب میں نے آپ کی یہ پرفارمنس دیکھی, تو آپ یقین جانے مجھے یہ ایسا ہوا کہ ابھی در نور بند نہیں ہوا ہے, امید تو باقی ہے. ان کے خواب اچھے ہیں. بچیاں بعض جو ہے یہ کیونکہ یہاں مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں اور لوئر مڈل کلاس کی فیملیز رہتی ہیں, سب بچیوں کو یا ان کی ماؤں کو یا جو شادی شدہ ہیں ان کو ساس سے شکایت رہتی ہے. اس لیے آپ نے ایک ڈرامہ بھی ساس کا ہی پیش کیا. ساس جب بہو گھر آتی ہے تو کہتی ہے زیور میرے پاس رکھوا دو, زمانہ خراب ہے, چوری ہو جائیں گے. ساس زیور لے سکتی ہے, ڈگری کہاں سے لے سکتی ہے؟ جو تعلیم آپ نے لے لی وہ کہاں سے چھین لے گی؟ کسی کمپنی میں آپ نے بڑے ایم ڈیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے جاب کیا, انہوں نے لیپ ٹاپ دیا, نوکری چھوڑی, انہوں نے کہا لیپ ٹاپ واپس کر کے جائیے گا, گاڑی واپس کر کے جائیے گا. لیپ ٹاپ اور گاڑی لے لیں گے, مہارت کہاں سے واپس لیں گے؟ تو جو مہارت رکھتا ہے, جس کے پاس صلاحیت موجود ہے, وہ چیز کبھی واپس نہیں ہو سکتی. اور خاص طور پہ یہ پروگرام میں کیوں آج یہاں پر اس وقت, میں نے خود کہا, میں نے کہا جی میں ویلکم کروں گا الومنائی, اس لیے کہ کہیں پاکستان میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے جس طرح سے الومنائی نے آ کر اس اسکول کو دوبارہ ریوائیو اور زندہ کرنے کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتانا چاہتا ہوں. گواہ میرے مولوی صاحب یہاں پر, اور راوی معتبر ہے, گواہ معتبر ہے. مجھے بتایا گیا کہ وسیم اختر صاحب نے یہاں پر آ کر لائبریری بنائی ہے. میں یہاں پہ آیا, میٹنگز کا یہ ہوئی, ہم اس لائبریری کو دیکھ کے بہت متاثر ہوئے, شکریہ ان کا ادا کیا. ان سے میں نے کہا شام کو اگر وقت ہو تو ہم مل کے چائے پیتے ہیں بیٹھ کر. ان کے پاس وقت نہیں تھا. میں نے مولوی صاحب سے بھی ذکر کیا, میں نے کہا مولوی صاحب انہوں نے کمال کا کام کیا. کہ مولوی صاحب نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے. 13 دن تک یہ اسی لائبریری میں سوتے رہے ہیں, اسی لائبریری میں رہتے رہے ہیں, یہیں پر ہی انہوں نے بیٹھ کر, اور ہر چیز انہوں نے وہاں سے آ کر یہاں خود کی. مولوی صاحب کو جب میں نے یہ بتایا تو انہوں نے کہا آپ کو ایک اور بات کا پتہ نہیں. میرے پاس ہی گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آئے, تو واپس جب میں خدا حافظ کہنے کے لیے ان کو جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پاس ٹرانسپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو کہنے ذرا شرمیلے آدمی ویسے بھی ہیں, تو شرماتے ہوئے کہنے لگے. تو میں نے کہا میں دیکھ لوں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے. تو میں نے ان سے کہا لوگ کی وجہ, کہنے لگے بات یہ ہے میں موٹر سائیکل پہ آیا ہوں. تو کہنا موٹر سائیکل پہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جب میں یہاں پہ آیا تو لیاری کی ان سڑکوں پر اور کراچی میں ٹریفک کا پرابلم تھا. میں سیدھا ایک موٹر سائیکل کی دکان پہ گیا. میں نے ان سے کہا کہ ایک موٹر سائیکل کتنے کے دو گے؟ میں نے موٹر سائیکل خریدی, 15 دن استعمال کی, کل جاتے ہوئے اس کو واپس دے کے جاؤں گا. اس نے کہا تھا 2000 روپے کاٹ کے واپس لے دو. ایک آدمی جو امریکہ سے آتا ہے, یہاں پہ رہتا ہے. سر آئیں وسیم صاحب, لیٹس سی یو. اچھا وسیم صاحب, لائبریری تو بنا دیا آپ نے, ہم کو پڑھنا بھی سکھا دیا, اس میں تو آپ کو کوئی جھجک محسوس نہیں, اوپر آتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے آپ. بٹ سر جب میں نے اپنے ایک اسکول میں, ایک دیہی علاقے میں اسکول ہے بڑا سا قائد اعظم پبلک اسکول, وہاں سنایا تو سب لوگ مجھ سے کہنے لگے سر آپ نے ہم نے کبھی اتنا جذباتی نہیں دیکھا, آپ نے اتنے جذباتی ہو کے کیسے بات کی؟ میں نے کہا ہے اس لیے یہ جذباتی ہونے کی بات ہے.
ایک آدمی یہ کہانیوں میں ملتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، 13 دن یہاں پہ رہتا ہے، ایک لائبریری بناتا ہے، بنا کے موٹر سائیکل کو واپس لے کے چلا جاتا ہے. کہاں ملتا ہے اس طرح کا حقیقی دنیا میں؟ یہ کہانیوں میں ملتی ہے باتیں. معراج نظر صاحب اتنے دور بیٹھے ہوئے، روز صبح سے شام تک صرف اسکول کی صحت معلوم کرنا چاہتے ہیں. میں ملتا ہوں تو بات ہو جاتی ہے، نہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں. زاہد صاحب سب کو بلاتے ہیں، سب کو بٹھاتے ہیں، سب. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سر پرانی محبتوں میں اتنا دم ہوتا ہے کیا؟ کتنی سخت ہوتی ہے؟ کس طرح سے اپنے اولڈ فلیم کو آپ نے ریوائیو کیا ہے؟ کس طرح سے آپ نے یہاں پر انتخاب علم صاحب آئے. سو پلیز سو ہیپی ٹو سی صادق محمد صاحب. ہی ٹولڈ می سر آپ بنائیے، اور میں صادق محمد صاحب سے کہوں گا سر آئیں سر، آئیں سر. مولوی صاحب انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے تو ٹریننگ دینا آتی ہے، سو آئے اور پڑھانا شروع کر دیا لوگوں کو. زبیر صاحب میں سمجھتا ہوں سر سارے لوگ تشریف لائیں یہاں پر. اشرف صاحب سر مجھے بتایا گیا کہ اشرف صاحب سارا اور زبیر صاحب اس کا پروگرام کا اہتمام کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں طفل مکتب ان کو دخل نہیں دینا چاہوں گا، لیکن آئیں سر پلیز. میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ 2 منٹ آپ سب سے بات کریں، بچوں کو یہ بتائیں کہ اسی اسکول میں انہی بینچوں پر اسی چار دیواری میں اسی در و دیوار میں ہم نے اتنا بڑا مقام بنایا کہ آج ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آج بھی اس عمر میں ہمارے لیے ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو اصل پیغام جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ صدق کے دل سے آواز دیجئے، ہر شخص آپ کی آواز پہ لبیک کہے. میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ نے بہت سارے بچوں نے بڑے زبردست اسکٹس دیے اور مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ بات کی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں شاید پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اس وقت کہ امیر اور غریب کا ایک فرق ہے. اور سر آپ کے لیے میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وسیم اختر صاحب نے مجھے بتایا کس طرح سے آپ یہ جو آپ تشریف لا رہے ہیں ہمارے مہمان، جوش جذبات میں سیڑھیاں اترتے ہوئے آ گئے اس وسیم صاحب سے ملنے کے لیے اور کہا کہ میں اسکول کے فنکشن میں ضرور آؤں گا. آئے سر. وہ لمحہ ہے جو یادگار ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ہندوستان پاکستان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن کئی ہندوستانی وزیر اعظم کہتے ہیں ہمارا جو ہمیں مقام پیدائش جو ہے وہ پاکستان میں، اور ہم جا کے پاکستان میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک، مساوات لانے کے، بلکہ مساوات ایک ایسی چیز ہے. ذرا سا آپ کی توجہ کے لیے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤں آپ کو. انگلستان کا شہزادہ ہیری جو ہے اس کو بڑا شوق تھا نیوی میں جانے کا، تو اس نے نیوی جوائن کر لی. لوگوں نے کہا نیوی میں مزہ آیا، کیوں شوق تھا آپ کو نیوی کا؟ کہنے اس کے فرش جہازوں کے بڑے صاف ہوتے تھے. کہنے پھر مزہ آیا؟ کہنے یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ فرش صاف کیسے ہوتے ہیں. تو بادشاہوں کے بچے بھی ایک ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے بہت سارے اشعار سنائے، میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ ویلو ایڈیشن کرتے ہوئے وہ چیز کرے جو اقبال نے کہی تھی چند اشعار میں. اقبال کہتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدی. اللہ میاں تو نے رات بنائی
ہم نے چراغ بنایا. یہ چراغ بنانے والے لوگ. سفال آفریدی ایاغ آفریدم. اللہ تعالیٰ تو نے مٹی بنائی, ہم نے برتن بنائے. منام میں وہ ہوں, انسان کہتا ہے خدا کی حق بارگاہ میں, اقبال کے الفاظ, منام کہ از سنگ آئینہ سازم, میں نے پتھر سے آئینہ بنایا. منام کہ از زہر نوشینہ سازم, میں نے زہر سے زندگی دینے والی دوا تیار کی, نوشینہ تیار کی. بیابانو صحرا و راغ آفریدی. اللہ تعالیٰ تو نے بیابان بنائے, صحرا بنایا, پہاڑ بنائے. خیابان و گلزار و باغ آفریدم, ہم نے خیابان بنائے, سڑکیں بنائی, باغ بنائے, گلزار بنائے. سر آپ سب لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر اس ریگستان کو باغ بنانے میں, گلزار بنانے میں ایک بہت بڑا رول. آپ لوگوں کی کامیابی کی کہانی ہمارے لیے ایک انتہائی درجے کی مشن راہ ہے. اور زندگی ہے کیا؟ اولمپک کی وہ ریس جس میں ایک مشن ہوتی ہے, اس کو بھاگتا ہوا آدمی دوسرے آدمی کو دیتا ہے, دوسرا تیسرے کو دیتا ہے, تیسرے چوتھے کو دیتا ہے. سر آپ نے اس مشن کو تھاما, آپ کے ٹیچرز آگے آئے اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں, ہو سکتا ہے میں 50 مرتبہ یہاں پہ آیا ہوں, 60 مرتبہ آیا ہوں, سب سے بات کی ہو, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ سے, میں نے کچھ بھی نہیں, صرف آپ کو یہ بتایا سلیبس یہ ہے, طریقہ یہ ہے, پڑھا آپ نے, امتحان آپ نے دیا, کامیاب آج آپ ہوئے. آپ کے اساتذہ کو, آپ کے اسٹوڈنٹس کو سلام ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو, یہاں پر 600 اسٹوڈنٹ تھے, آج 2400 ہیں, اور سارے غریب فیملیز کے بچے ہیں. یہاں پر ہائر سیکنڈری کلاسز نہیں تھی, پورے سندھ میں کہیں پر ہائر سیکنڈری کلاسز میں 450 بچے نہیں ہیں, لیکن یہاں پر ہیں. یہ کامیابی ہے بہت, اور اس کامیابی کے لیے مجھے صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیچرز کو, آپ کے جان جو کھڑی ہیں ان کو سب کو سلام. سب کے لیے ہمارے دل میں بے پناہ عزت, بے پناہ احترام. مجھے پھر میرا دل چاہتا ہے کہ اقبال کی ایک دو شعر سناؤں آپ کو. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. لیکن اصل کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ کرماؤ غریبوں کا لہو سوز یقین سے, گنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو. چھوٹی سی چڑیا کو باز سے لڑاؤ. یہاں آپ باز سے لڑا رہے ہیں. یہاں پر یہ جو بیٹھے ہیں لوگ, آپ ان کو ایک بار تعلیم تو دیجیے, آپ ایک بار ان میں وہ پیدا تو کیجیے. پھر آپ دیکھیے یہ کیسے سی ایس ایس میں پوزیشنز نہیں لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے یہ کیسے مقابلے, دے ول بیکم دا ڈیسیژن میکرز. اور سر جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں, اللہ آپ کی زندگی کو بہت بڑا کرے, بہت بڑا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو قائم رکھے. پھر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے ساتھ یہیں کا کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی ڈپٹی کمشنر, کوئی کمشنر, کوئی سیکٹری بیٹھا ہوا ہو, اور ہم اس کو کہیں کہ یہ ہمارے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے. اگر ہمارا یقین ہے کہ وہ جو چلے گئے وہ دیکھ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں بانی پاکستان آج اپنے اسکول کے اس تقریب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ ایک سفر کا آغاز ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ اسٹوڈنٹس جو آج موجود ہیں, ایک دن ڈیسیژن میکرز بنیں گے. اور سر یہ جو ٹارچ آپ روشنی یہاں لے کے آئے ہیں, اس کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گے. تھینک یو سو مچ آل آف یو. یو ہیو بین ویری کائنڈ, یو ہیو بین ویری ویری انسپائرنگ. آپ نے بے انتہا, اور تھینک یو گبیو صاحب, تھینک یو آل دا ٹیچرز. مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے آپ نے سوچا تھا, مبارک ہے وہ لوگ جو سوچتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. ہماری ساری گفتگو ہم کریں گے ہوتی ہے, لیکن آج کی یہاں کی گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ ہے. میں آپ سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. سر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پہ سو نائس آف یو.
one lady who's representing all the girls here. आपने देखा यहाँ की बच्चियां empowered हैं. ये जाएंगी अमेरिका में, वहां की बच्चियों को बताएंगी आप लोग बहुत होशियार हो, पर होशियार बच्चे तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत हैं. आप सबसे कहूंगा कुछ न कुछ कहिए, इसलिए कि गालिबन माजी हाल से बात कर रहा है, हाल मुस्तकबिल की जानिब जा रहा है. तीनों जमाने मिल रहे हैं, इससे अच्छा जमाना क्या हो सकता है.